السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد آپ سب کا شکریہ کہ آپ کے بہت اچھے کمنٹس آئے اور بہت اچھا آپ نے اس کو شیئر بھی کیا میرے پچھلے 2 ایپیسوڈز کو، اور انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا کہ کیا الفاظ ہیں جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے، کس طرح سے ڈانٹنے کی ضرورت بھی اگر بچوں کو پڑے تو کس طرح سے ڈانٹنا چاہیے، اور الفاظ کے استعمال سے ہم کس طرح اپنے تعلقات اور اپنے بچوں کی زندگی میں بھلائی لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایک یاد رکھیے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا کئی دفعہ کہ آپ نے کیا کہا ہے، ہاں اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ نے کیسے کہا ہے۔ الفاظ چاہے وہ لفظ کے ہوں اور اس کے بعد آپ کی باڈی لینگویج ہو، آپ کی ٹونیلٹی ہو، آپ بات کیسے کر رہے ہیں، کس طرح کی امیج سے بات کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو جب آپ مکس کر کے بات کریں گے تو وہ بات کرنے کا صحیح اثر بنے گا۔ خواتین صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ مائیں اکثر یہ سوچتی ہیں کہ میں تو ایسی بات نہیں کر رہی، میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں یہ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مائیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ میں تو بچے کی بھلائی کی بات کر رہی ہوں، اور پھر اگر ہسبینڈ نے یا کسی اور نے، دادا نے، نانا نے، نانا نے کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ نے اس طرح غلط بات کی، یا بیگم تم نے غلط بات کی، اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، کہتی ہے میں نے کب کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ کئی دفعہ دادی نانیاں بھی ایسی بات کر جاتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے کب کہا، ہم بچے کی بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم بچے کا برا سوچ رہے ہیں کوئی۔ ایکچولی آپ ڈیفینیٹلی جو کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ان کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن کیا آپ ان کے لیے اچھا سوچتے ہوئے کبھی کھانے میں مٹی ڈال کے کھلائیں گے بچوں کو، کبھی دودھ میں مینگنے ڈال کے پلائیں گے بچوں کو، کبھی پانی میں گند ڈال کے پلائیں گے بچوں کو؟ اگر آپ یہ 3 کام نہیں کرتے تو الفاظ اور اس کے انداز میں بھی یہ مت ڈالیں۔ کیسے؟ مثلاً اگر میں آپ کو یہاں پر 2-3 مثالیں دوں گا۔ میری نانی ایک بڑی مشہور، جب کبھی غصے میں ہوا کرتی تھی نا تو ہمیں مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتی ہوتی تھی جا تیرا بیڑا تر جائے، بیڑا تر جانا یعنی کہ تو پار لگ جائے، یہ ان کا غصہ ہوتا تھا۔ پرانے بزرگ اسی طرح کے غصے میں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن باز جو بہت بڑے امام رہے ہیں، امام کعبہ رہے ہیں، اور بہت انہوں نے ان کو مطلب زمانے میں بہت کام کیا، ان کی والدہ کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ان کی ماں جب ان سے غصے میں ناراض ہوا کرتی تھی تو کہتی تھی جا تو جا کے امام کعبہ لگ۔ جب بھی انہوں نے غصہ کرنا کہنا جا تو جا کے امام کعبہ لگ، تجھے لگ پتہ جائے گا۔ اور عبداللہ عباس ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ بد دعا ایسی لگی کہ میں امام کعبہ بن گیا۔ بد دعا تھی یا دعا تھی؟ آف کورس وہ دعا تھی، ٹھیک ہے۔ اور امام کعبہ بننے کے بعد واقعی مجھے پتہ چلا کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، الفاظ کا استعمال کیسے کرنا ہے، لیبلز کا۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی میرا بچہ تو جھوٹا ہے، تو بچہ کیا جھوٹا نہیں بنے گا؟ اس کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے بچے نے اگر جھوٹ بول بھی دیا، یہاں پر جس طرح ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ میں انہیں کہتی ہوں کہ تم اگر سچ بولو گے تو تمہاری پٹائی نہیں ہوگی، وہ پھر بھی سچ نہیں بولتا۔ اب اس ٹائم پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو وہ جو لیبلز لگا رہے ہوتے ہیں، وہ لیبل سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لیبلنگ کیسے کریں گے؟ مثلا ہم نے جب بچے کو کسی چیز سے روکنا ہے یا ہم نے بچے کی کسی چیز میں اصلاح کرنی ہے تو ہم کیسے الفاظ، آپ کو ڈانٹنا ہے بچے کو، نو پرابلم، آپ ڈانٹیے۔ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے اپنی کئی ویڈیوز میں کہ ڈانٹنے میں اور فرمنس میں فرق ہے۔ ڈانٹ غصے کا حصہ ہے، فرمنس آپ کے کریکٹر کی مضبوطی ہے۔ تو آپ اپنے مضبوط طریقے سے اپنے آپ کو سپاٹ چہرے کے ساتھ آپ ان کو کہیں یہ کام نہیں ہوگا بیٹا، نہیں ہوگا، آپ نے اپنے اس میں کنٹرول میں رہنا ہے۔ بائی دا وے، جب آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا، میری بہنوں اسپیشلی، میں ماؤں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو اگر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے بچے کو کہا کیا اور بعد میں آپ کو کوئی یاد دلائے تو آپ کہتے نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے آپ کے اپنے گھر کے ریلیشنز بھی ہسبینڈ کے ساتھ بھی خراب ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ اب ہمیں الفاظ کس طرح یہ استعمال کرنا چاہیے؟ مثلا میں اگزامپل وہی دوں گا آپ کو جو میں نے پہلے دی کہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں توجہ نہیں لے رہا۔ اب میں نے بچے کو کہا تو جانور ہے، تو گدھا ہے، تو نالائق ہے، تو یہ ہے، تو میں نے اس کو کنفرم کرنا شروع کر دیا 1 2 3 4 اور تو فیل ہو جائے گا۔ اب اگر میں اس کو یہ کہوں بیٹا میری بات سنیں، آپ نے میتھس کی تیاری کی، بہت اچھی بات ہے، آپ کا میتھس کا رزلٹ پچھلی دفعہ اچھا نہیں آیا تھا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اس دفعہ انشاءاللہ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بہت اچھا رزلٹ لائے گا، مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے اپنے بچے کی قابلیت پہ۔
آپ جب اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کی طرف بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے میرا بچہ شیطان ہے، یار کیسے بچے پہ شیطان کا لیبل لگا رہے ہیں آپ؟ اس کو تو اللہ نے نکالا تھا۔ آپ یہ کہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا امیجینیٹو ہے، جاہل، گدھا وغیرہ کہنے کی بجائے، ٹھیک ہے، نالائق کہنے کی بجائے امیجینیٹو کا ورڈ یوز کریں، بچے کی امیجینیشن انکریز کرائیں۔ اسی طرح آپ وہ الفاظ، مثلا آپ نے اگر اس کو کوئی برا بھلا بھی کہنا ہے تو اس کو ایسی بد دعا یا ایسا برا بھلا کہیں جس میں ایک پازیٹیو کونوٹیشن ہو، جس کا ایک مثبت اثر پڑے۔ نالائق، گدھا، جانور، منحوس، دفع ہو جا، میری نظروں کے سامنے سے جا، مر جا، ایک ایک لفظ اس کے اوپر اثر کر رہا ہے۔ جا تجھے اللہ اچھی زندگی دے، جا تجھے اللہ صحت والی زندگی دے، تجھے لگ پڑا جائے گا جب تو باپ بنے گا اس وقت تجھے اللہ ہدایت دے۔ یہ دعا بد دعا دینے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ یہ بھی تو بد دعا ہے نا ایک، لیکن یہ دعا بنتی ہے۔ جا تجھے اللہ ہدایت دے، کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ جا تیرے اللہ تباہ کرے، یہ ضرور کہنا ہے ہم نے۔ اور پھر یہ غلط فہمی میں رہنا کہ جی مائیں تو کہتی رہتی ہیں ماں کی بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، ماں کی بد دعا سے کچھ ہو یا نہ ہو، بچے کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے وہ بہت منفی ہے۔ اس لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کوئی اس کو اگر آپ نے ڈانٹنا بھی ہے تو ڈانٹ کے پہلے یہ اس کو کہتے ہیں، آپ اس اپروچ کو یوں لے لیجئے، میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا، کہ اپنا گول، اپنی منزل اپنے سامنے رکھیں۔ کیا آپ کی منزل بچے کو گدھا، جاہل کہنا ہے، یا آپ کی منزل بچے کو سدھارنا ہے؟ اگر تو آپ کی گول، آپ کی منزل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس ڈانٹ سے ہی وہ منزل اچیو ہوگی اور وہ بچہ بالکل سدھر جائے گا، ضرور ڈانٹیں، ایسے ہی ڈانٹیں، برے ناموں سے ہی ڈانٹیں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد بچے کی سدھار کرنا ہے، بچے کا سدھارنا ہے، بچے کو ایک اچھی چیز دینا ہے، ایک شعور ڈیولپ کرنا ہے، تو اس وقت اسی گول کے لیے آپ الفاظ بھی اسی طرح کے چنیں۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں کامیاب انسان کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے۔ یہاں پر بروس لی کے ایک کوٹیشن کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا۔ بروس لی کہتا ہے، بی لائک واٹر، پانی کی طرح ہو جاؤ، سالڈ آن دا گراؤنڈ، زمین پہ پکا، فرم، جیسے میں نے کہا نا، اپنی بات پہ فرم رہو، یٹ اٹ کین پاس تھرو اینی فلیکسیبلٹی، اٹ ہیز دا فلیکسیبلٹی ٹو پاس تھرو اینی سچویشن۔ تو آپ اپنے آپ کو اس پانی کی طرح کریں کہ جو زمین پہ تو پکا ہے لیکن ہر مسئلے کے لیے اپنے آپ کا راستہ خود بناتا ہے۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ میں محمد علی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔